بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کریں گے 16ویں پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین اور احکامات کے بارے میں۔ تو جن موضوعات کا ہم نے آج انتخاب کیا ہے ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے پر گفتگو ہوگی، پھر ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ اور ان کی دیوار کے بارے میں جانیں گے، اسی طرح خسارے والے لوگ کون ہیں یہ بھی جانیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات لکھنے کی مثال سمندر سے دی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی، اور آخر میں سورہ کہف کی گفتگو ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی، پھر سورہ مریم شروع ہو جائے گی، اس کا کچھ تعارف بھی ہوگا، پھر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری پر بھی بات ہوگی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے فضائل بھی جانیں گے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ بھی معلوم کریں گے، پھر جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے گفتگو اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی بشارت، پھر مزید آگے چلیں تو ذکر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ادریس علیہ السلام کا، اور اسی طرح یہ جانیں گے کہ جنت کے جانشین کون ہیں، اور جانیں گے کہ جہنم سے کس کا گزر ہوگا، اور اسی طرح گمراہوں کو مہلت دینے کے حوالے سے بھی بات ہوگی، مزید جانیں گے کہ شفاعت کا مالک کون ہے، اور اسی طرح یہ بھی جانیں گے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کیسے پیدا فرمائی اور قرآن کو زبانوں پر کیسا بنایا گیا ہے، پھر سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو جائے گا، اس کا تعارف ہوگا، اور جانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشقت میں پڑھنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، مزید آگے جانیں گے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی دعا کے حوالے سے، اسی طرح ان کی دعا کی قبولیت اور ان کا صندوق رکھ کر دریا میں ڈالنے کا واقعہ بھی جانیں گے، اسی طرح فرعون کے پاس بھیجنے کی تفصیل جانیں گے، مٹی سے پیدا کیا گیا جانیں گے، اسی طرح جادوگروں کا واقعہ بھی جانیں گے، مجرم جہنم میں نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے، اس کو بھی جانیں گے کہ کیا معاملہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں جو راستہ بنایا گیا اس کو بھی جانیں گے، اور اسی طرح کوہ نور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اس کو بھی جانیں گے، یوں ہی پہاڑوں کے متعلق سوال کا جواب بھی جانیں گے، ظلم کا بوجھ اٹھانے والا کیا ہوگا اس کو بھی جانیں گے، علم میں اضافے کی دعا بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ معیشت کس کی تنگ کر دی جائے گی اور کسے اندھا اٹھایا جائے گا، اسی طرح گھر والوں کو کس چیز کا حکم دینے کا ارشاد فرمایا ہے۔ ان عظیم موضوعات کو اور ٹریجر آف علم کو انشاءاللہ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ہمارے ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے، اور چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ صراط ہدایت۔ 15ویں پارے کے اختتام سے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کا، جس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جماعت میں بہت شاندار خطاب فرمایا کہ اس کے بعد لوگ آپ سے پوچھنے لگے کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہوگا، آپ نے اتنا علم سے بھرپور بیان فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ آپ سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کا پتہ پوچھا کہ اے اللہ وہ کہاں ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ وہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں، اور جہاں پر بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے بس وہیں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے کر سفر میں چلتے رہے، اور زاد راہ کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے مچھلی ہی رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے، اور حضرت یوشع جو ان کے خادم تھے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ درمیان میں ایک ایسا مقام آیا سمندر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کھانے کے لیے مچھلی لے کے گئے تھے وہ راستے میں زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کے سمندر میں اس نے چھلانگ لگا لی۔ حضرت یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آرام فرما رہے ہیں تو آپ کو یہ بات نہیں بتائی۔ جب بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانے کے لیے وہ مچھلی مانگی تو حضرت یوشع بن نون کو وہ واقعہ یاد آیا، اور انہوں نے عرض کر دی کہ سمندر میں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ جہاں پہ مچھلی خود زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے ہم اسی مقام کو تو ڈھونڈ رہے تھے، چلو فوراً واپس، اور اسی مقام پر حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اور جب وہاں پہنچے تو واقعی وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی تو
تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، آپ اس بات پر کس طرح صبر کریں گے جس سے آپ کا علم محیط نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو کسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کرنا جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کروں۔ پھر وہ دونوں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ کہا کیا میں نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب انہیں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک تمہاری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا، مطلب تعمیر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ کشتی تھی، وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا فرما دے۔ اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ آ رہا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیں میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناؤں گا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا، تو وہ ایک راستے سے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا، تو ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر۔ ذوالقرنین نے کہا بہرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا، اور بہرحال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔ پھر وہ ایک راستے پر چلا، جہاں تک کہ وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو ایک ایسی قوم پر مطلع ہوا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی وہ کوئی بات نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ، یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا گیا
تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں اور یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے اور نہ اس پر سوراخ کر سکیں گے۔ پھر ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی مدد سے یاجوج ماجوج کے لیے ایک دیوار بنائی، اور یہ یاجوج ماجوج قوم قرب قیامت میں دوبارہ وہ دیوار توڑ کر آ جائے گی۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلمات لکھنے کے حوالے سے مثال عطا فرمائی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب مکرم آپ فرما دیں اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائے تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے کلمات اتنے عظیم اور اتنے کثیر ہیں کہ اگر پورا سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس جیسا اور بھی لے آئیں تب بھی وہ اللہ کے کلمات لکھنے کی سکت نہیں رکھتے۔ اور سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یعنی تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم کہ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں، اس آیت کو لے کر کچھ بدعقیدہ اور گمراہ لوگ قرآن کی سینکڑوں آیتیں چھوڑ کر جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں رفعتیں بیان ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کہتے ہیں کہ حضور تو ہماری طرح کے بشر ہیں۔ حالانکہ ہم پچھلے پاروں میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس چیز کی رٹ لگائے رکھنا کہ ہماری طرح کے بشر ہیں یہ تو کافروں کا کام تھا جو دیگر انبیاء کرام کی قوموں میں بھی کرتے آئے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرے کہ وہ تمام عظمتوں کی آیتوں کو چھوڑ کر بس اسی کو پکڑ کے رٹ لگائے رہے کہ تمہاری طرح بشر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل بھی کافروں والا عمل ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں یہ ان کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب وہ دیکھتے کافر کہ حضور اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے، حضور چلتے تو پہاڑ حضور کو، پتھر حضور کو سلام کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تو درخت اپنی جگہ چیرتے ہوئے آ جاتے، حضور اشارہ کرتے تو سورج پلٹ آتا، حضور کی انگشت مبارک سے چشمے جاری ہو جاتے اور 70 صحابہ اس سے سیر ہو جاتے۔ اسی طرح اگر غزوے میں پانی ختم ہو جاتا تو 70,000 صحابہ اس کے لیے کافی ہوتا۔ جب وہاں کے لوگ یہ تمام معاملات دیکھتے تو انہیں شک ہوتا کہ کہیں یہی تو خدا نہیں، تو حضور کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب مکرم آپ فرما دیں کہ میں ظاہراً تو تمہاری طرح بشر ہوں، مگر پھر دیکھیں فوراً آیت میں بغیر کسی لفظ کے اضافے کے ساتھ اللہ نے فرمایا یوحی الیہ کہ میں ظاہراً تمہاری طرح بشر ہوں مگر اپنی طرح نہ سمجھنا کیونکہ میں تو ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ مزید آگے چلیں تو سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ مکیہ سورت ہے جس کے 6 رکوع اور 98 آیت ہیں۔ اس سورت میں حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہ رہا اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے زکریا ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے،
اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ بس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے پہلے کہا صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی، جو کہ بظاہر ناممکن کام تھا، مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تو ایسے پیدا فرما دیتا ہے کہ جب بالکل کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا پھر بھی اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین اگر آپ کو بھی کبھی ضرورت ہو، کوئی لوگ اگر اس معاملے میں پریشان ہو کہ انہیں اولاد چاہیے ہو، تو ہرگز کسی بابا، فقیر اور ان طرح کے جادو ٹونے والوں کے پاس جا کر اپنا ایمان اور جان اور مال خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ سے تعلق جوڑیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو کچھ نہ ہو پھر بھی پیدا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو جب اللہ قادر مطلق ہے تو اس سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نوازے گا۔ مزید آگے چلیں تو سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرر بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ اور اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 71 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم سے کون گزرے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے حتمی فیصلے کی بات ہوئی ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہ پل صراط کا ذکر ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر لگائی جائے گی، جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ تو پل صراط سے گزر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور معاذ اللہ جن کی قسمت میں برائی ہوگی وہ پل صراط سے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پل صراط کے فتنے سے بچائے اور ہمیں جنت عطا فرما دے۔ مزید آگے چلیں تو آغاز ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس میں 8 رکوع اور 135 آیت ہیں۔ طٰہٰ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ طٰہٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے پکارا ہے، جس وجہ سے اس سورت کو طٰہٰ کہا جاتا ہے۔ اب اس سورت کے بالکل آغاز میں ہی اس کی پہلی آیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اپنے حبیب مکرم سے فرمایا کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ اے حبیب مکرم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں اللہ کو اپنے حبیب کے مشقت میں پڑ جانے کا کتنا احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہی اس لیے تھا کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہو، لوگ اس پر عمل کریں۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے لوگوں کو اس پر عمل کے لیے اکسایا ہے، حتیٰ کہ عام انسانوں کا معاملہ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہیں، مگر جب بات اللہ کے حبیب کی آ گئی، جب بات اللہ
اللہ کے پیارے کی آ گئی، جب بات خیر البشر کی آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر قیام فرماتے اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے رہتے، حضور اللہ کی عبادت میں اتنی مشقت فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک متورم ہو جاتے، سوج جاتے۔ اس حالت کو دیکھ کر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرا محبوب، یہ قرآن میرا ہے، مگر اس لیے نہیں ہے کہ اس سے آپ کو مشقت ہو، بلکہ آپ آرام فرمایا کریں اور اپنی جان کو اتنی مشقت میں نہ ڈالا کریں۔ تو سوچیں ہمارے ناظرین کہ حضور کا مقام کیا ہے کہ جن کے آرام کا خیال اللہ قرآن میں رکھ رہا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے کہا ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس اس سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بنانے والا پاؤں۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اور بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا، تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اب یہاں بھی ہمارے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں کہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یعنی اے موسیٰ اپنے قدمین میں سے نالین اتار دیں کہ آپ ایک مقدس وادی میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے ایک پاک وادی میں گئے دنیا کی، تو وہاں اللہ نے اپنے موسیٰ سے فرمایا کہ آپ نالین اتار دیں، اور اللہ کے حبیب جب شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تب بھی اللہ نے کہا اے محبوب اپنی نالین سمیت آئیں۔ تو سوچیں حضور کی کیا عظمتیں ہیں کہ حضور کو اللہ نے امام الانبیاء بھی بنایا ہے کہ جس مقام پر کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا وہ مقام اللہ کے حبیب کا ہے۔ اور ہمارے ناظرین مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی والدہ نے صندوق میں سمندر میں ڈال دیا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37 سے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا کہ جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈالی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی تاکہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔ جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچے کی دیکھ بھال کرے، تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزمایا، پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے بنایا۔ ہمارے ناظرین ان آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے بڑے اہم ترین واقعات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر ان کو بیان کیے جائے تو ایک طویل ویڈیو بن جائے گی، تو اس لیے ہمارا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ مستقبل میں ایک ایسی سیریز لائیں گے جس میں قرآن مجید کے اس طرح سے ایک ایک قصے کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو ترجمہ بتا دیا ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 سے ارشاد فرمایا دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تم ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، بس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو بنی
بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، بے شک ہماری طرف وہی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔ فرعون بولا اے موسیٰ تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر راہ دکھائی۔ فرعون بولا پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے فرمایا ان کا علم میرے رب کے پاس ہے ایک کتاب میں، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جادوگروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں گے نہ تم، ایسی جگہ جو برابر فیصلے پر ہو۔ موسیٰ نے فرمایا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا تو اپنے مکر و فریب کو جمع کرنے لگا۔ پھر آیا ان سے موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا، تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں، تو تم اپنے داؤ جمع کر لو پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا، تو ہم نے فرمایا ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا، بے شک جو انہوں نے بنایا وہ تو صرف جادوگروں کا مکر و فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا کہ تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دے دوں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، تو جو کرنے والا ہے کر لے، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ مزید آگے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ سمندر میں بنایا تھا اس حوالے سے اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 میں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔ تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا، تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور وہ راہ نہ دکھائی۔ یعنی ہمارے ناظرین ہوا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں سے راستہ بنا دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکل گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی نیت سے آیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا پار کر لیا پھر وہ دریا آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ اور مزید آگے چلیں تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامری کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا، تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ
وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ بس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان بچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے، اور موسیٰ بھول گئے ہیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا؟ اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ بولے ہم نے تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو، بے شک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ اے ہارون، تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون سے نجات مل گئی تو وہ پھر سامری جادوگر کے جادو میں آ کر گمراہ ہو گئے اور جہنمی ہو گئے۔ اور علم کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے مشہور دعا ذکر فرمائی ہے وہ بھی اسی 16ویں پارے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کا انجام بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرماتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھی تنگ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اندھا کیوں اٹھایا جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل اور آیتیں آنے کے بعد بھی اس نے آنکھیں نہ کھولی بلکہ غفلتوں میں پڑا رہا، اس لیے آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو ہمارے ناظرین ہمیں چاہیے کہ دنیا میں اللہ رسول کی آئی ہوئی باتوں کو، اللہ رسول کے احکامات اور آیتوں کو پختہ پکڑ لیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور دنیا میں ایسے عمل کریں جیسا اللہ نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں فرمایا ہے، تاکہ بروز قیامت ہم اندھوں میں نہ اٹھائے جائیں بلکہ آنکھ والوں میں اٹھائے جائیں کہ دنیا میں بھی ہم نے اللہ رسول کی قدر کی اور آخرت میں بھی انہی کے ذریعے اور انہی کے احسان سے نجات ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔